الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قال مولانا الصادق علیہ الاف التحیۃ والثناء حب الله اذا اضاء على سر عبده اخلاه عن كل شاغل وكل ذکر سوى الله ظلما. درود پڑھیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کی محبت کے عنوان سے گفتگو جاری تھی، اور محبت ایک کشش ہے کہ جو انسان کو اس کے رب کی طرف کھینچتی ہے، اور انسان اس محبت کے نتیجے میں اللہ کے قرب کے سفر کو روز بروز طے کرتا ہے. ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرت کی ایک حدیث ہم نے کل آغاز کی، صرف 3 کلمات اس سے بیان کی آپ کی خدمت میں. کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ حدیث اگر ممکن ہو سکے تو اسے کمپلیٹ کیا جائے. یہ حدیث مصباح الشریعہ میں ہے، صفحہ نمبر 192 پر ہے. حضرت فرماتے ہیں حب اللہ، اللہ کی محبت اذا اضاء علی سر عبدہ، جب کسی بندے کے باطن پر یہ محبت اپنا کنٹرول کر لیتی ہے اور چھا جاتی ہے اور غالب آ جاتی ہے، اخلاہ عن کل شاغل، تو ہر وہ چیز جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہو یہ اس کو خالی کر دیتی ہے. یعنی اس عبد کے قلب میں اللہ کی محبت کے علاوہ اور کوئی چیز باقی پھر نہیں رہتی ہے، ہر غیر سے اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے. وَكُلُّ ذِكْرٍ سِوَى اللَّهِ ظُلْمَةٌ، اور ہر وہ ذکر جو اللہ کے علاوہ ہو وہ تاریکی ہے. یعنی اس عبد کے وجود میں اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز اپنی جگہ بنا ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ وہ تاریکی ہے اور وہ ظلمت ہے. اور اللہ کی محبت اس بندے کے قلب میں آنے کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ اس کا قلب نورانی ہو گیا ہے. جب کسی انسان کا باطن نورانی ہو جاتا ہے تو اس میں پھر ظلمت کی، تاریکی کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اس کے تمام اذہان پر خداوند متعال کی اس محبت کا کنٹرول ہوتا ہے، اور یہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. لہٰذا ایسا انسان جو اللہ کی محبت میں جس کا باطن اس محبت سے نورانی ہو چکا ہے، اور یہ محبت اس بندے کے باطن میں اپنے کمال تک پہنچ چکی ہے، تو یہ اسے غیر اللہ سے تطہیر کر دے گی، پاکیزہ کر دے گی. ہر وہ چیز جو اللہ کے مد مقابل غیر اللہ کا مصداق ہو وہ اس بندے کے نزدیک نہیں آئے گی. یعنی یہ بندہ اسے اپنے قریب آنے کی جگہ ہی نہیں دے گا. اس کے وجود میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے. لہٰذا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بیوی سے محبت ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے گھر سے محبت ہے، مسجد سے محبت ہے، امام سے محبت ہے. یہ انواع و اقسام کی محبتیں بھی تو ہمارے دلوں میں موجود ہیں. پھر اس کا کیا کریں گے؟ وہ بھی تو ہمارے دلوں میں ہے. تو یہاں بیان ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کا محرم ہے وہ اس انسان کے لیے بھی محرم قرار پائے گا. یعنی ہر وہ موجود، ہر وہ شے، ہر وہ ہستی جو اللہ کی محبوب ہے وہ اس انسان کے لیے بھی پھر محبوب بن جائے گی. یہاں یہ محبت میں غیریت نہیں ہوگی. یعنی انسان اگر امام سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ 2 محبتیں نہیں ہیں. پھر انسان اگر زوجہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ وہ محبت 2 نہیں ہوں گی. کیوں؟ چونکہ وہ زوجہ بھی اللہ کی محبت سے اس کا قلب جو ہے وہ مملو ہے، اور اللہ بھی اس عورت سے اور اس خاتون سے اپنی کنیز ہونے کے ناطے محبت کرتا ہے. پس یہ 2 محبتیں نہیں ہوں گی. لہٰذا انسان جس کے وجود میں اللہ کی محبت ہو وہ ہر اس موجود سے محبت کرے گا کہ جو اللہ کی محبت کا مظہر ہے، اللہ کی محبت کا آئینہ ہے. یہ اس کا لازمہ ہے. لہٰذا ہر وہ موجود، ہر وہ شے جو اس انسان کو اللہ کی محبت سے دور کرنے کی کوشش کرے، یہ انسان اس سے
دوری اختیار کرتا ہے، اور چونکہ وہ اللہ کا غیر ہے انسان اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ لہٰذا ایسے مواقع میں انسان کا وظیفہ امر بالمعروف ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو نیکی کی ہدایت کرے، ان کو جہاں تک اس سے ممکن ہو سکتا ہے اللہ کی راہ کی طرف گامزن کرے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی راہ پر نہیں آتے، ہدایت اختیار نہیں کرتے ہیں، تو یہ انسان ان موجودات سے اسی حد تک تعلق کو رکھے گا جتنا اللہ نے تعلق قائم کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہے۔ لہٰذا اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ذوی الحقوق ہیں، ذوی الارحام ہیں، عزیز و اقارب ہیں، لیکن وہ اللہ کا غیر ہیں، وہ اللہ کے بس اوقات دشمن بھی ہیں، تو اگر اللہ کے دشمن ہیں تو ایسے ذوی الارحام سے اس انسان کو نزدیکی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن اگر انسان کے بہت ہی قریبی ذوی الارحام ہیں، بہت قریبی ذوی الحقوق ہیں، تو انسان انہیں امر بالمعروف کرے، انہیں اپنی طرف یعنی اللہ کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے۔ لیکن جب وہ اس انسان کو اپنی طرف کھینچے یعنی طاغوت کی طرف کھینچے یعنی شیطان کی طرف کھینچے، تو انسان ان سے دوری اختیار کرے، اس مورد میں انسان ان سے دوری اختیار کرے۔ اور جہاں تک اللہ نے قوانین میں بیان کیا ہے حقوق العباد اور حقوق ذوی الارحام میں، وہاں تک انسان ان سے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے علاوہ انسان زیادہ ان سے تعلقات کو قائم نہیں کرتا، کیوں؟ چونکہ یہ افراد اللہ کے نامحرم ہیں۔ یہ نامحرم فقہی نامحرم نہیں ہیں، یہ نامحرم یعنی اللہ کے غیر ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ سے اجنبی ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی فرمان برداری نہیں کرتے ہیں۔ جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمان برداری نہ کرتے ہوں تو وہ غیر اللہ کہلاتے ہیں۔ مثلا ایسے ہی آپ دیکھ لیں، بعض لوگ ایسے ہیں مؤمنین ہیں کہ جن سے آپ کا ملنے کو دل کرتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن سے آپ کا ملنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی محبت ہے، وہی مشترک محبت جو آپ کے قلب میں موجود ہے اور اس طرف مقابل کے قلب میں موجود ہے، وہ آپ کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آتی ہے۔ جیسے مسجد میں آپ دیکھیں آتے ہیں نمازی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ممکن ہے گھروں میں بھی آنا جانا ہو۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایک ایسی کشش ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ اس سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ اس کی پیچھے بنیادی وجہ وہی محبت مشترکہ ہے کہ اس کے قلب میں بھی اسی محبت کا نور روشن ہے جو اس کے قلب میں وہ محبت کا نور روشن ہے، لہٰذا وہی نور ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آتا ہے اور ایک دوسرے کی کشش ان کے وجود میں ایجاد کرتا ہے۔ لیکن برعکس وہ لوگ جن سے انسان کی انسیت نہیں ہے، مانوس نہیں ہے، دل نہیں کرتا ہے، انسان انہیں دیکھ کے کوشش کرتا ہے راستہ بدل لے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ انسان کے دل میں جو محبت ہے، جو ان کے دل میں محبت ہے، وہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں بالکل۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو دھماکہ ہو جائے گا، جرقہ جو جسے فارسی میں کہتے ہیں، کہ ایک جو ہے وہ ایسی نفرت ایجاد ہوگی کہ انسان کا دل ہی نہیں کرے گا اس کے قریب ہونے کو۔ اسے آپ نے اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کیا ہوگا۔ یہ درواقع باطنی طور پر انسان میں جو کشش موجود ہے اس محبت کی، وہ اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اس حب اور بغض کے معیار پر افراد کو پرکھتا ہے، یہ باطن کا کام ہے۔ لہٰذا انسان جب اللہ کا محرم ہوتا ہے، اللہ کا محب ہوتا ہے، تو معاشرے میں جتنے لوگوں کے قلب میں بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے، انسان کا ان سے تعلق اسی محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لہٰذا آل محمد سے انسان کا تعلق ہے اللہ سے محبت کی بنیاد پر۔ لہٰذا وہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، وہ آیا جوان رسول خاتم الانبیاء کی خدمت میں آ کر ان کے چہرہ انور کی، جمال انور کی زیارت کرنے لگا۔ رسول خدا نے پوچھا، جوان بتاؤ کیا مقصد ہے، کیوں میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں باپ کی نسبت۔ کہا بتاؤ ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں ماں کے نسبت۔ کہا اچھا یہ بتاؤ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا استغفر اللہ، یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے کی بنیادی وجہ بھی اللہ سے محبت ہے، پس اگر اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اسی کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں، وگرنہ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ لہٰذا انسان علیکم السلام، لہٰذا انسان جب کسی سے معاشرے میں محبت کرتا ہے اور وہ انسان مؤمن ہے تو اس کی یہی محبت طرف مقابل سے
سامنے والے شخص سے محبت جو ہے وہ اسی محبت کی وجہ سے ہے جو اللہ سے محبت ہے۔ برعکس آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ جن کے باطن میں خباثت موجود ہے، جن کے باطن میں پستی موجود ہے، جن کے باطن میں رذالت موجود ہے، آپ اسے کسی نیک فرد کے ساتھ دوستی اختیار کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اس کے دوست جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے خباثت کے مالک ہوں گے، اسی طرح سے پستی کے مالک ہوں گے، اسی طرح سے متنفر لوگ ہوں گے۔ جیسے آج کل آپ ان حکمرانوں کو دیکھیں، ان کی آپس میں جو قربتیں ہیں، یہ قربتیں اس خباثت کی وجہ سے ہیں، اس خمیر رذیل کی وجہ سے ہیں، اس پست خمیر کی وجہ سے ہیں جو ان کے باطن میں موجود ہے۔ لہٰذا کبھی یہ اللہ کے بندوں سے محبت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں یہ لوگ آیت اللہ خامنئی سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیوں یہ جو امریکہ کا صدر ہے، کیوں وہ اسرائیل کے صدر سے یا اس کے وزیر اعظم سے محبت کرتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ باطن ایک ہے، ان کی باطنی میں مناسبت موجود ہے۔ آپ یہ عرب ممالک کو دیکھ لیں، وہ کیوں ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں؟ چونکہ ان کا باطن ایک ہے۔ یا کیوں دوسرے ممالک کے لوگ ان کی طرف راغب ہیں؟ چونکہ باطن میں یکسانیت موجود ہے۔ اور برعکس آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے اولیاء سے، جیسے آیت اللہ خامنئی ہیں یا جیسے انقلاب اسلامی کے عظیم الشان سپوت ہیں، ان سے نفرت کیوں ہے ان کے دلوں میں؟ چونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں، یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا یہاں امام صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہت خوبصورت فارمولہ بتا رہے ہیں کہ حب اللہ اذا اضاء علی سر عبدہ، کہ اللہ کی محبت جب کسی کے باطن کے اوپر اپنا کنٹرول جما لیتی ہے، غالب آ جاتی ہے، اخلاہ عن کل شاغل، تو اس کو ہر اس چیز سے خالی کر دیتی ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی غیر اللہ کی طرف کھینچتی ہے۔ وکل ذکر، اور ہر وہ ذکر، ہر وہ سوچ کہ جو سوى اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، وہ ظلمت ہے، وہ تاریکی ہے، وہ سوچ اس کے ذہن میں نہیں آتی ہے۔ لہٰذا بعض افراد فکری اعتبار سے اس قدر پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ اصلاً گناہ کا تصور بھی ان کے ذہن میں موجود نہیں ہے۔ یہ صرف حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے، عام معاشرے میں بھی خداوند متعال نے مؤمنین کے لیے اس دروازے کو کھلا رکھا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اللہ کی طرف اتنا متوجہ اور راغب ہو جائیں کہ ان کا باطن، حتیٰ وہ چیز جو ان کے تصورات میں بھی نہیں ہے، وہاں سے بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے غیر سے دوری اختیار کرتا ہے۔ میں مثال دے چکا، مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو اس قدر نامحرم خواتین سے اجتناب کرتے تھے کہ اگر عالم رؤیا میں، خواب میں بھی کوئی نامحرم جہاں انسان کا اختیار نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ یہ انسان کا کنٹرول ہے، اور یہ کنٹرول انسان محنت سے حاصل کرتا ہے، یہ آسانی سے انسان کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پس وہ انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس محب کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج۔ حضرت فرماتے ہیں، المحب اخلص الناس سرا للہ، یہ شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہے یہ اپنے باطن میں اللہ کے ساتھ مخلص ترین انسان ہوگا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ کا یہ محب انسان اپنے باطن میں اللہ کے ساتھ اس قدر خالص ہوگا، اس قدر خالص ہوگا کہ اللہ کے غیر کو اپنے وجود میں آنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، چاہے وہ غیر مادی ہو، چاہے وہ غیر مادی ہو، یعنی سوچ ہو، یہ اصلاً اس کو اپنے وجود سے نفی کر دے گا، اس سے دوری اختیار کرے گا۔ ایسی پاکیزگی کی حد پر یہ انسان پہنچ سکتا ہے، اور خداوند متعال نے اس انسان میں یہ قوت رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ پاکیزگی کے بلند ترین مراتب کو طے کر سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت فرماتے ہیں، یعنی اصلاً باطن میں غیر خدا کی اس انسان کے وجود میں جگہ ہی باقی نہیں رہے گی۔ یہ میں تاکید اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ معارف انسان کو جاننا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی گولی دے دیں، کوئی دوائی دے دیں، کوئی ایسا ذکر دے دیں کہ ہم رات کو کھائیں تو صبح اللہ کے ولی بن جائیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے ولی کا جذبہ اس انسان کو کھینچ سکتا ہے، اللہ کی کشش اس انسان کو کھینچ سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کی کشش، وہ اللہ کے ولی کا جذبہ ہم میں سے ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، وہ خاص افراد کو نصیب ہے۔
مثلا مرحوم آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حرم مطہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ افراد سے کچھ علماء سے گفتگو میں مصروف ہیں، اور وہ گفتگو ظاہراً لہو و لعب پر مشتمل تھی۔ مرحوم آیت اللہ بہجت وہاں سے تشریف لاتے ہیں، ایک نگاہ ڈالتے ہیں آیت اللہ کشمیری کی طرف اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں لہو و لعب کے لیے خلق نہیں کیا گیا، یہ جملہ کہتے ہیں اور آیت اللہ بہجت چلے جاتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ اس جملے سے میرے وجود میں ایک ایسی تبدیلی ایجاد ہوتی ہے کہ میں وہیں سے اس محفل کو ترک کرتا ہوں اور دوبارہ میں مرحوم آیت اللہ بہجت سے انس اختیار کرتا ہوں، اور پھر اس طریقے سے مرحوم آیت اللہ قاضی کی خدمت میں جاتا ہوں، اور وہاں سے پھر وہ مرحوم آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری کا وہ سلوکی سفر البتہ پہلے بھی تھا، لیکن یہاں سے مزید کمال اسے حاصل ہوتا ہے۔ پس اللہ کے ولی کی کشش بھی انسان کو اللہ کی طرف کھینچ سکتی ہے، خود اللہ کا جذبہ بھی انسان کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، حضرات ائمہ اطہار کی کشش بھی انسان کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ جیسے یہ مجالس سید الشہداء بہترین ذریعہ ہے انسان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ یہاں بعض خناس انسان کے ذہنوں میں یہ وسواس ڈالتے ہیں کہ حسین خدا کا غیر ہے، نہیں، حسین کی محبت، حسین کی عزاداری انسان کو اللہ کی طرف کھینچتی ہے۔ لہٰذا کسی انسان کے وجود میں حسین ابن علی کی کشش اگر ایجاد ہو جائے تو اس کے نس نس میں اللہ کی محبت ایسی آ جائے گی جیسے حسین ابن علی کے وجود اطہر میں اللہ کی محبت تھی، اور اسے علمی زبان میں سنخیت کہا جاتا ہے، مناسبت، کہ انسان جس سے مناسبت رکھتا ہے اسی کے قریب جاتا ہے، جس سے انسان کی مناسبت نہیں ہوتی ہے انسان اس کے قریب نہیں جاتا ہے، اس سے انسان دور بھاگتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں المحب اخلص الناس سرا للہ، کہ محب وہ ہے جو اللہ سے اپنے باطن میں خالص ترین انسان ہوتا ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ قَوْلًا، لیکن یہ محب جب زبان کھولتا ہے تو معاشرے میں اس سے صادق اور سچا انسان آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم السلام صداقت میں سچے ترین انسان تھے، لیکن اہل بیت کا محب صداقت میں انہی کا تالی طلب ہوتا ہے اور اسی طرح سے سچا ہوتا ہے۔ لہٰذا معاشرے میں جتنے بھی آپ افراد دیکھیں گے ان افراد میں آپ کو صادق ترین افراد آل محمد کا ماننے والا اور عقیدت مند دکھائی دے گا۔ جس انسان کے باطن میں آل محمد کی جس قدر کشش موجود ہوتی ہے اس کے اعضاء و جوارح سے صداقت اسی انداز میں چھلکتی ہے اور نمایاں ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے، اس کا قول اور فعل اسی طرح سے صداقت کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں وَأَصْدَقُهُمْ قَوْلًا، کہ جو محب ہے اللہ کا وہ اپنی زبان میں سچا ہے، قول میں سچا ہے۔ ہمارے قول اور فعل میں تضاد کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یا تو جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں یا جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں۔ ابھی وہ محبت ہمارے وجود میں داخل نہیں ہوئی کہ جس محبت کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اللہ کی طرف اس جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف کے علاوہ اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں۔ ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ فلاں عمل اگر آپ انجام دیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہم مفاتیح الجلال کھول کے اس کے ورق دیکھتے رہتے ہیں کہ کس عمل کا زیادہ اجر ہے میں اس کو انجام دوں، کس کا کم ہے تو اس کو نظر انداز کر دوں۔ یہ جو تاجروں والی ہماری عبادت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وجود میں ابھی وہ محبت کی وہ کشش ایجاد نہیں ہوئی ہے، اور انسان جس کے وجود میں محبت کی وہ کشش ایجاد ہو جاتی ہے اس کا قول، اس کا فعل، اس کا عمل جو ہے وہ آپس میں اس میں ہم آہنگی ہوتی ہے، یکجہتی ہوتی ہے، کسی قسم کا تضاد اس میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا، جو اللہ کا محب ہے وہ اپنے عہد میں سب سے زیادہ وفا کرنے والا شخص ہوگا۔ انسان بالآخر اللہ سے بھی ایک عہد کرتا ہے، تو کیا ہم اس عہد کی وفاداری کر رہے ہیں؟ تو ہم اس عہد کی وفاداری نہیں کرتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ خداوند متعال سورہ احزاب کی 23 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے من المؤمنین الرجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، یعنی مؤمنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے پر سچے ہیں، اس وعدے پر وہ پورا اترتے ہیں۔ اگرچہ یہ آیت امیر المؤمنین حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شان مبارک میں نازل ہوئی ہے کہ جب انہوں نے عمرو بن ود کو
جو ہے وہ واصل جہنم کیا، وہ جس نے رسول خاتم کی جو ایک ایگریمنٹ ہے جس کے مطابق اس کو چلنا چاہیے تھا، جب اس پہ وہ عمل نہیں کیا تو اللہ سے محبت کرنے والے انسان نے اللہ کی محبت میں اللہ کے عدو کو واصل جہنم کیا۔ جو کل میں بیان کر رہا تھا مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اوائل انقلاب میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ آپ جو انقلاب کی تحریک چلا رہے ہیں تو یہ مولویوں کو قتل کر دیں گے۔ خوب، مولویوں کو قتل کر دیں گے تو قتل کر دیں، کیا ہے؟ مولوی کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ مولوی دین کو بیان کر رہے ہیں، علماء اور فقہاء دین کو بیان کر رہے ہیں، جس دین کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اگر احرار کی طرح زندگی کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، حضرات اہل بیت کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہوگا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہم سب علماء کو قتل کر دیں تو ہم تب بھی کامیاب ہیں، ہم ناکام نہیں ہیں، ہم نے صرف اپنا لباس تبدیل کیا ہے۔ کہا یہ آپ کے تمام ماننے والوں کو مار دیں گے۔ خوب، مار دیں، کیا ہوگا؟ تمام اگر ہمارے ماننے والے بھی شہید ہو جائیں گے تو بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں۔ یہ عین مصداق اس کا آج جمہوریہ اسلامی ایران ہے۔ اگر تمام فقہا کو شہید کر دیا جائے، آیت اللہ رہبر معظم کو تو شہید کر دیا گیا، تمام فقہائے ایران کو شہید کر دیا جائے، تمام ایرانی عوام کو شہید کر دیا جائے، بالکل میدان صاف کر دیا جائے، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ سب کامیاب ہیں، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں۔ بلکہ ممکن ہے اس دنیا میں اگر وہ رہتے تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا تھا، ممکن ہے ان کا نفس امارہ انہیں کسی دوسری طرف کھینچ کے لے جاتا، لیکن اب اس شہادت کے نتیجے میں وہ یقیناً 100% اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں۔ لہٰذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ناکام نہیں ہیں، لیکن اگر ہم زندہ رہے اور اللہ کے کسی عدو کو ہم نے جہنم میں بھیجا تو یہ بھی ہم نے رسالت الہیہ کو انجام دیا ہے اور اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے۔ لہٰذا دیکھیں آج ایران کی افواج کیسے اللہ کے دشمنوں کو واصل جہنم کر رہی ہیں۔ لہٰذا انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہو، وہ اسلام لے کر آیا ہے، اور ایک مسلمان کا وظیفہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھنا یا ایک قدم پیچھے ہونا یہ انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ لہٰذا انسان مومن کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ امام کی اقتداء کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اور امام کی غیر موجودگی میں فقیہ جامع الشرائط کی تقلید کرتا ہے امام کے حکم پر، چونکہ امام کا حکم وہی اللہ کا حکم ہے، یا اپنے قائد، اپنے لیڈر، اپنے رہبر کی اطاعت کرتا ہے، اسی وجہ سے کرتا ہے کہ یہ دین کا حکم ہے۔ لہٰذا انسان اسی نظریے پر جو کاربند رہتا ہے وہ نہ ایک قدم آگے ہوتا ہے نہ ایک قدم پیچھے ہوتا ہے۔ اگر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پرامن مظاہرہ کرنا ہے تو وہ پرامن مظاہرہ کرتا ہے، اس میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا اور ایک قدم پیچھے نہیں بڑھاتا۔ یہ انسان مطیع اور فرمان بردار کا وظیفہ ہے، یہ انسان محب کا وظیفہ ہے۔ لہٰذا ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ جیسے میں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جو ہمارے زیادہ فائدے میں ہے، ہم اس عمل کی طرف جاتے ہیں، اور کون سا عمل ہمارے لیے زیادہ فائدے میں نہیں ہے، ہم اس عمل کو ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگوں کی عبادت اور ہم لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ تاجروں والے اعمال ہیں، لہٰذا ہم انہی تاجروں والے اعمال کی طرف ایک آپ کی توجہ کو مبذول کروائیں گے، اور یقیناً آپ لوگ اہل ایمان ہیں، مؤمنین ہیں، یقیناً آپ کی توجہ اس عمل کی طرف ہے، اور وہ ہے دعائے مجیر۔ یہ جو ایام 20 چل رہے ہیں، آج 13 ماہ مبارک رمضان ہے، 14 ماہ مبارک رمضان ہے، 15 ماہ مبارک رمضان ہے، ان 3 دنوں میں دعائے مجیر کی قرأت کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مقام ابراہیم پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام 20 میں اس دعا کی قرأت کا جو ہے وہ دستور عنایت فرمایا۔ مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کی فضیلت سے متعلق کچھ نکات بھی مفاتیح الجنان میں بیان کیے ہیں، البتہ یہ اور دعاؤں کتابوں میں موجود ہے، مثلا بلد الامین میں ہے، مصباح میں موجود ہے، وہاں پر بھی اس کو رجوع کیا جا سکتا ہے کہ یہ دعا موجود ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اس کے ان چیزوں میں جو مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اگر دوسرے علماء کے نظریات بھی اس میں شامل کر لیے جائیں تو اس دعا کے اوپر علماء بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ انسان کو ایام 20 میں اس دعا کی قرأت کرنی چاہیے۔
یہ دعا صرف ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، میں پہلے بھی کہیں بیان کر چکا کہ بالخصوص یہ جو ماہ رجب کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں بھی انسان رجب کے علاوہ ان کی قرأت کر سکتا ہے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، انسان ہر دعا قنوت میں نماز میں اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، البتہ اس کا مورد جو ہے وہ روایت میں ماہ رجب بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ مخصوص ماہ رجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماہ شعبان کی جو دعائیں ہیں وہ اگرچہ صلوات شعبانیہ میں شعبان کا ذکر موجود ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اسے آپ شعبان کے علاوہ بھی قرأت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دعائے مجیر ہے کہ جسے مخصوص بے رمضان نہیں ہے، بلکہ ایام البیض میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 میں آپ اس دعا کی قرأت کر سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان دعاؤں میں موجود معارف پر انسان کی توجہ ہو۔ ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن لا عقل چلے ہم اس کے ظاہر کی طرف ہی توجہ کر لیں کہ جو ظاہری کلمات ہیں، ظاہری الفاظ ہیں، ظاہری تاکید کی گئی ہے، تاکہ ہمارے وجود میں ایک ترغیب ایجاد ہو کہ ہم ایسی دعاؤں کو پڑھا کریں۔ بالآخر اسی ترغیب کے نتیجے میں ممکن ہے کل کو ہم ان کے معانی اور معارف کی طرف بھی توجہ کریں۔ ماہ رجب کی دعاؤں کی میں نے تشریح کی ہے، اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ 2 دعائیں ہیں، خواب الوافدون علی غیرک، اس کی بھی تشریح کی ہے، اور یا من ارجوہ لکل خیر، اس کی بھی تشریح کی ہے، اور نہایت ہی عمدہ عالی مضامین ہیں ان دعاؤں میں کہ جن کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ میں آتا ہوں کہ حضرت کو فرمایا گیا کہ اس دعا کی قرأت سے انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ بارش کے قطروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، اگرچہ وہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، خداوند متعال ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگرچہ وہ گناہ صحرا میں موجود یہ جو پتھر ہیں، جو ریگ ہے، اس کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں تو خداوند متعال معاف کر دے گا۔ پھر آگے ہے کہ اگر مریض اس کو شفا کی نیت سے پڑھے گا تو خداوند متعال اس کو شفا دے گا۔ اگر مقروض قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھے گا تو خداوند متعال اس کے قرض کو ادا کر دے گا۔ اگر تنگ دست انسان اپنی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے توانگری کے لیے پڑھے گا تو خداوند متعال اس کی توانگری عطا کرے گا۔ اگر انسان ہم و غم میں مبتلا ہے تو اس کا ہم و غم خداوند متعال برطرف کرے گا۔ اور ایک عمل بھی اس کے لیے کہ 3 دن روزہ رکھ کر اگر کوئی شخص اس دعا کی قرأت کرتا ہے تو اسے عالم نوم میں رسول خدا کی زیارت ہوگی۔ جو شخص بادشاہ کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو دعائے مجیر کی قرأت کرے تو اس کو نجات عطا ہوگی۔ جو شیطان کے مکر و فریب سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو دعائے مجیر کی قرأت کرے۔ اگر کسی کی کوئی شے گم شدہ ہے، اس کی تلاش کرنا چاہتا ہے تو ایک وظیفہ بیان کیا گیا ہے کہ 4 رکعت نماز ادا کرے، الحمد کے بعد جو ہے وہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد دعائے مجیر کی قرأت کرے، اور اپنی گمشدہ چیز کو اپنے تکیے کے نیچے لکھ کے رکھے تو خداوند متعال کے اذن سے وہ گمشدہ شے اس کو مل جائے گی۔ لیکن مرحوم آیت اللہ بہجت ایک آسان فارمولہ بیان کرتے تھے گمشدہ شے کو تلاش کرنے کے لیے کہ آپ اصبحت فی امان اللہ و امسیت فی جوار اللہ کی قرأت کریں تو آپ کو آپ کی گمشدہ شے مل جائے گی۔ اور اس دعا کو 10 مرتبہ قرأت کرنے سے جہنم کی آگ انسان پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور حضرت جبرائیل نے آخر میں یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے، اسے کسی نااہل کے حوالے نہ کیجیے گا۔ خوب، یہ دعا کے ابتدائی الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک یا رحیم تعالیت یا کریم اجرنا من النار یا مجیر۔ یہ دعا ہے، تھوڑا تفصیلی ہے، لیکن آپ اس کو 5 منٹ میں بھی قرأت کر سکتے ہیں۔ مؤمن نے کہا کہ ایران کی کامیابی کے لیے اور جتنے اس میں شہید ہو گئے ان کی درجات کی علو کے لیے، اور جتنے مؤمنین زخمی ہیں ان کی شفایابی کے لیے آیہ کریمہ کی قرأت کی جائے۔ آپ تمام مؤمنین بھی قرأت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بارہ عظمت قرآن و عظمت اہل
بیت کا واسطہ ہماری ان عبادات کو قبول و مقبول فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ ہمارے قلوب کو معارف نورانیہ سے مملو فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ آل محمد کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ معارف آل محمد سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ معارف اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ منجی عالم بشریت امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ایران کے دشمنوں کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ ملت ایران کو سربلندی و کامیابی عطا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ اس انقلاب اسلامی کو امام زمان کی عالمی حکومت کے ساتھ متصل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج